آپ کو ٹھکانہ دیا. یعنی اس میں دنیا کے تمام یتیموں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر اللہ نے وقتی طور پر ان سے ان کے والدین چھین لیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب ان کی دنیا ختم ہو گئی ہے. اللہ یتیمی سے بھی بادشاہت تک بھی لے جا سکتا ہے اور دنیا کا سب سے آخری نبی بنا سکتا ہے. وہ تو ان کو بنا دیا، لیکن دنیا کے اندر ان کے بعد بھی آنے والے لوگوں کو یہ معاملہ ان کے آگے جانے میں رکاوٹ نہیں بنے. تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ آپ کو احکام شریعت سے ناواقف پایا، پھر آپ کو رہنمائی دے دی، پیغمبری عطا کر دی. تو یہ دنیا میں ہم جب پیدا ہوئے اور شعور ہمارے پاس موجود نہیں تھا، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے شعور عطا کر دیا، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ہمیں علم عطا ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے پر عطا ہے، انعام ہے. یہ دو باتیں بتلانے کے بعد پھر آگے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کہ آپ وہی مکہ کے حالات کی طرف دوبارہ اشارہ ہے کہ وہاں تنگ دستی کے معاملات تھے اور کفار آپ کو تنگ کر رہے تھے، معاشی مقاطع تھا آپ کا، آپ کو غنی اور بے پرواہ کر دیا. ہم میں سے بھی ہر بندہ دیکھے کہ ایک وقت کسی پر ایسا گزرا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر اللہ حالات بدل دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے. تو جب کوئی ایسے حالات ہوں تو اس آیت کو ذہن میں لائیں اور دہرائیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اب جب یہ سب کر لیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، سب ہم مخاطب ہیں. تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم پر جو ہے نا سختی نہ کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش سے متعلق اور اس کی کفالت سے متعلق بہت سارے فضائل بیان کیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر رحم کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان تمام بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا کرے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کیا. راوی فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یعنی ہم دونوں اتنے قریب ہوں گے جنت میں جتنا یہ انگلیوں میں قربت ہے. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن ہم سب کی ذمہ داری لگا دی کہ اگر ہمارے ارد گرد میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے کہ جو یتیم ہے، جس کے والدین موجود نہیں ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پرورش کے لیے اس کی آگے بڑھیں، اس کی داد رسی کریں، اس کا خیال رکھیں. یہ ہمارے اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اس پر کوئی احسان نہیں ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کریں. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور فرمایا کہ مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہم سب مخاطب ہیں کہ سائل کو، سوال کرنے والے کو ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں. اب یہاں پر سوال کرنے سے کیا مراد ہے؟ عمومی طور پہ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، بھیک مانگنے والا ہے، تو اس کو بھی نہیں ڈانٹنا ہے، اس کو بھی نہیں جھڑکنا ہے. لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. سائل ہر وہ آدمی ہے، آپ اگر با اختیار ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ ایک گزارش لے کر آیا ہے، وہ سائل ہے. آپ اس کا کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کام کر سکتے تو آپ کو یہ حق بالکل نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی عزت نفس مجروح کریں، آپ اسے ڈانٹ دیں، جھڑک دیں. آپ میٹھے دو بول سکتے ہیں. آپ باپ ہیں، آپ کے سامنے اولاد آئی ہے کوئی بات لے کر، تو آپ اس کو شفقت کے ساتھ پیش آئیں، شفقت کے ساتھ ڈیل کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. بچپن سے اور آخر تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے کام کیوں کر دیا. اتنے شفیق تھے. اور آج ہم اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم اگر کہیں باپ ہیں، کہیں استاد ہیں، کہیں باس ہیں، کہیں لیڈر ہیں، ہم اپنے نیچے کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہمیں اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی بہت شدید ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کے متعلق امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. سنت ہے، ہمیں باقی سنتیں تو یاد رہتی ہیں، یہ والی سنتیں ہم بھول جاتے ہیں. یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اب دوبارہ آ رہا ہوں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی قسم کا سوال لانے والے کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. اور پھر خاص طور پہ اگر کوئی مالی اعتبار سے سوالی بن کر آپ کے پاس آیا ہے، گنجائش ہے تو آپ دیجیے، نہیں تو بھائی آگے بڑھیے. اس پر مجھے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک کتاب میں لکھا، اپنے والد کا واقعہ، مفتی شفیع صاحب کا، ان کی کتاب ہے میرے والد میرے شیخ کے نام سے، کہ ہمارے والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے پاس ایک تھیلا رکھا کرتے تھے، اس میں ایک مخصوص رقم ہوا کرتی تھی، جو چلتے پھرتے کہیں کوئی روکتا تھا، کوئی مانگتا تھا تو وہ اس کو اٹھا کر دے دیا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک جگہ سگنل پہ گاڑی رکی اور ایک بھکاری آیا اور آ کے اس نے جو ہے سوال کیا. تو انہوں نے اٹھا کر کچھ اماؤنٹ اس کو دے دیا. اب جوان ہوتا ہے نا جب بندہ، تو اس میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ میں جلدی سے نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں مجھ پر بھی جوانی تھی، میں نے کہا ابا جی آپ نے کیا کیا، اٹھا کے اتنا سارا اس کو دے دیا، یہ اس کا مستحق تھا؟ تو کہتے ہیں ابا جی نے ایک جملہ بولا اور میرے پورے بدن میں بجلی دوڑ گئی. ابا نے کہا جو تمہیں دیا ہوا اللہ نے، کیا تم اس کے مستحق ہو؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ جو عطا اللہ نے ہمیں کی ہوئی ہے، کیا ہم ہمارے پاس اس کا کوئی سرٹیفکیٹ تھا، یا اس کی کوئی اونرشپ کے ہمارے پاس ڈاکومنٹس تھے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، ہم اس کے حقدار ہیں؟ تو وہی رہنمائی یہی ہے کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں دے سکتے تو بس الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت نفس مجروح کرنے کی، ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر پوچھ ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی. آپ کو نہیں معلوم نا اس کے کیا حالات ہیں، کس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ آپ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. 3 افراد تھے وہاں پر. ایک کو کوڑ کا مرض لاحق تھا. پرانے زمانے میں یہ مرض بہت ہوا کرتا تھا، اب تو سائنس نے ترقی کر لی، اس کی ویکسینز ہو جاتی ہیں اور اب یہ کہیں نہیں پایا جاتا. اور ایک شخص تھا، اس کا سر گنجا تھا اور اس میں اس کو خارش تھی، اس کی شکایت تھی اس کو بہت زیادہ. اور ایک تیسرا آدمی تھا، وہ تھا نابینا. اب یہ تینوں جو ہے اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ، کوڑی نے کہا کہ میرا تو مرض دور کر دے اور مجھے کوئی فراوانی عطا کر دے. گنجے نے کہا کہ مجھے اس سے نجات عطا کروا دے. اندھے نے کہا اللہ مجھے آنکھیں دے تاکہ میں تیری دنیا کو دیکھ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا. فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس مرض سے نجات چاہتا ہوں اور کچھ مالی طور پہ بھی کوئی فراوانی ہو جائے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پہ مرض دور ہو گیا. کہا مال میں تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ نہیں چاہیے، اونٹ مجھے مل جائے تو میں، وہ پرانے زمانے میں سب سے بہترین مال اونٹ، گائے اور بکری ہوا کرتا تھا. اس نے اس حساب سے اونٹ مانگا. وہ اگلے کے پاس گیا، اس سے جا کے اس نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہر ٹائم سر میں خارش کرتا رہتا ہوں، لوگ بھی برا کہتے ہیں مجھے، میرا نام ہی بھول گئے، گنجا گنجا پکارتے ہیں مجھے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا گن چلا گیا. پوچھا مال کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے چاہیے. فرشتے نے جو ہے نا اس کو ایک گائے لا کر دے دی. اندھے کے پاس پہنچا، اس کو کہا کہ جناب تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کی کائنات دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا، روشنی آ گئی اس کو. مال کچھ چاہتے ہو؟ جی مجھے بکریاں چاہیے.
اس کو ایک بکری لا کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی. اچھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس میں برکت دے دے تو یہ پھلتا پھولتا سلسلہ ہے. تو اب اس کے جناب ریوڑ کے ریوڑ اونٹ کے ہو گئے, اس کے گائے کے ہو گئے, اس کے بکریوں کے ہو گئے. ایک عرصہ گزر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرشتے کو بھیجا, جاؤ اب جا کے ان سے تھوڑا حال احوال کر کے آؤ. فرشتہ گداگر کی کیفیت کے اندر آ گیا ان کے سامنے. سب سے پہلے آیا اس کے پاس, گھوڑی کے پاس, اور اس کو کہا کہ اللہ کی طرف سے سوالی بن کر آیا, پریشان ہوئے. اب یہ انسان کی عجیب کیفیت ہے نا, جیسے اس پہ فراوانی آتی ہے, جیسے اس کو طاقت ملتی ہے, جیسے اس کے پاس تھوڑی شہرت آ جاتی ہے, بھول جاتا ہے سب کچھ, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ کہاں سے آیا ہو, قریب نہیں آؤ, میرے ہاتھ نہیں لگاؤ, مجھے دور ہو جاؤ مجھ سے. اور کیا بات کرتے ہو, اللہ نے دیا تجھے مال, تو میں محنت کر کے خود میرے مال بنایا سارا. یہ بہت لوگ کہتے ہیں نا میں نے ساری محنت کی ہوئی ہے, میرے محنت کا رزلٹ ہے. محنت تو یار مزدور بہت زیادہ کرتا ہے, اللہ جس کو عطا کرتے ہیں. تو فرشتے نے کہا اچھا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا. وہ تو فرشتہ تھا نا, 1 منٹ میں دوبارہ وہ کوڑ کا مرض بھی آ گیا اس کو, جانور بھی سارے مر گئے. وہ پہنچا گنجے کے پاس, اس سے وہی سوال کیا, اس نے بھی جناب وہی کہا. اب وہ چونکہ اچھا یہ بات بھی ہے کہ جب آپ معزز بن جائیں اور کوئی آدمی آ کے آپ کو اگر تھوڑی سی یاد دلا دے کہ جناب آپ یہ حالات میں ہوا کرتے تھے تو اب یہ بڑی گراں گزرتی ہے, تو میری شان میں گستاخی ہو گئی. اس نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ میں وہ تھا. میں تو اس نے, وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے بیچ میں, اس نے کہا تم گنجے تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, اللہ نے تمہیں مال دیا. کہتے ہیں سب میری محنت کر کے, تمہیں اس کو نکالو یہاں سے باہر. اس نے جاتے جاتے کہا کہ تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا, اگر تو جھوٹا ہے تو. منٹ نہیں لگا, اس کا گنج دوبارہ آ گیا, مال سارا مر گیا اس کا. پھر وہ اندھے کے پاس پہنچا, اس سے جا کے اس نے سوال کیا. اندھے نے جب اس کی بات سنی, اس نے کہا بالکل تم ٹھیک کہتے ہو, مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ اللہ نے عطا کیا. تمہاری طرح کوئی میرے پاس آیا تھا, اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, میں ٹھیک ہو گیا تھا. وہ میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا, میں ٹھیک ہو گیا تھا. میرے لیے دعا کی تھی تو میری بکریاں مل گئی تھی. تو جتنی چاہتے ہو یہاں سے لے. فرشتے نے کہا کہ نہ مجھے کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے, اور اللہ تو ویسے ہی بے نیاز ہے, بس تمہاری آزمائش تھی. تو ہر وہ شخص جو اچھی کیفیت میں اس وقت, وہ ہر وقت خوف خدا رکھے. اور کوئی شخص اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو فوراً سوچے کہ جگہ بدلتے ہوئے تبدیل دیر نہیں لگتی ہے. لوگوں نے دیکھا مغل بادشاہ, ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا لوگوں نے. چھوٹے موٹے عہدے, چھوٹی موٹی چیزیں تو الگ بات ہے, تو خزانوں کے مالک ہوا کرتے تھے. تو پھر اسی طرف آ جاتا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. معاشرے میں دونوں انتہائی موجود ہیں کہ ایک طرف تو جو ہے اللہ کو لوگ بھولے ہوئے ہیں, اور تھوڑی سی شہرت, تھوڑا سا مال, تھوڑی سی چیزیں آ جائیں تو وہ سب کچھ بھول بیٹھتے ہیں. رعونت اور فرعونیت ان پر طاری ہو جاتی ہے. دنیا میں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہوگا لیکن شکل سے بھکاری اور فقیر نظر آ رہے ہوں گے, معاملات ان کے بالکل خراب ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں دیا ہے تو تم اسے اپنے جسم پر, اپنے معاملات میں ظاہر کرو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے, عطا کیا ہوا ہے. اور وہ اس طرح سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو.